السلام علیکم ناظرین، پروگرام حرف حکمت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان ساحل، اور حسب دستور میرے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج حکیم عبد المجید صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ درد شقیقہ ہے۔ درد شقیقہ میں دیکھتے ہیں کیا علامات ہوتی ہیں، کیسے علاج ہوتا ہے، کیسے دم ہوتا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے، بلکہ مستفیض ہوتے رہیں گے یہ حکیم صاحب کے جو نالج سے انشاءاللہ۔ تو بنا تاخیر و تمہید اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے۔ آپ درد شقیقہ کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک ہے، اور اس بارے میں مجھے بار بار سوالات آ رہے تھے کہ درد شقیقہ جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں۔ جی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، درد شقیقہ ہے کیا؟ جی، درد شقیقہ جو ہے نا بیسیکلی دماغ کی جو بریک وین کے اندر جب خون کا جو ہے دباؤ بڑھتا ہے، جب ہماری امیونٹی اس کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر تناؤ آ جاتا ہے۔ جی، جو اتنی شدید درد ہوتی ہے کہ وہ بعض کیسوں میں تو دیکھا گیا کہ مریض بالکل بھی نہیں ہل پاتا، کچھ کام بھی نہیں کر پاتا۔ اچھا، تو بعض کیسوں میں ہے کہ جب وہ سورج نکلتا ہے تو ہلکی ہلکی مقدار میں شروع ہو جاتی ہے، تو 12 بجے تک اس کی جو ہے درد کی کیفیت تیز رہتی ہے، اس کے بعد پھر سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، سورج کے ساتھ ہے، سورج جو ہے وہ طلوع ہے، سورج چڑھتا جا رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، سورج ڈوبنا شروع ہوا ہے ہاں جی، تو درد کم ہونا شروع ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اطباء کہ یہ گرمی کی نشانی ہے۔ اچھا، خون کے اندر جیسے سورج باہر نکلتا ہے تو خون کے اندر بھی حرارت بڑھتی ہے، تو حرارت بڑھ کے تو اس کو حرارت سے فائدہ لے کے اس نالی کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی، تو جیسے جیسے پھر سورج ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، خون کی گرمی بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو نہیں کھولتی، تو پھر وہ جیسے رات آ جاتی ہے، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے پھر وہ درد کم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے ابتدائی شکلیں، جی جی، لیکن جب یہ کرونک ہو جاتی ہے، پرانی کوہنا ہم اس کو کہتے ہیں ہماری طب کی زبان میں، جب یہ کوئی بھی مرض کوہنا ہو جاتی ہے تو پھر یہ 24 گھنٹے درد رہتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی ٹائم جو ہے نیند کے لیے بھی مطلب کہ پیشنٹ کو ٹیبلٹ یوز کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو درد شقیقہ ہے یہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے؟ جی 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 جی، کس سائڈ پہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر جو بائیں سائڈ والا ہے وہی زیادہ تنگ کرتا ہے، رائٹ والا تو خیر درد شقیقہ میں نہیں آتا۔ ویسے سر درد رائٹ میں تھوڑا سا ہو جائے تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ اچھا، رائٹ سائڈ پہ آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے لیکن وہ جلد نکل جاتا ہے، نہیں بولے؟ ہاں، وہ اس میں بلاکیج نہیں اس طرح کی ہوتی۔ اچھا، ہاں، تو بائیں سائڈ والا جو ہے، بائیں سائڈ میں چونکہ ہمارا جو پورا بایاں پورشن ہے یہ چونکہ تحال کے زیر انتظام چلتا ہے، تو یہ سارا سردی کا ہے۔ غدد غیر ناقلہ کا جو گلینڈز ہے نا اس کے متحد چلتا ہے، تو اس میں جو کہ سردی ہوتی ہے زیادہ، اس میں حرارت نہیں ہوتی، نہ حرارت برداشت بھی نہیں کرتا، وہ پھر یہ جو ہے نا اس کی جو بلاکیج ہے جلد کھلتی نہیں ہے۔ یہ دائیں سائڈ جگر والی سائڈ ہوتی ہے ساری، ایک آنکھ ایک نوز اور یہ آدھا منہ اور یہ نیچے تک دائیں ٹانگ تک، تو اس میں جو جگر میں حرارت ہوتی ہے اس کی نالیاں کھلی رہتی ہیں۔ اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ درد شقیقہ ہے؟ ہاں، اس میں دو طرح کی درد مکس ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ آج کل جیسے کہ نزلہ زکام کا سیزن ہے، جی، اس میں اگر کسی نے سٹارٹ میں اس کو ریشہ بلغم زیادہ ہوئی، فوری طور پہ اس نے کوئی اینٹی بائیوٹک لے لیا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے فوری طور پہ جو ہے نا یہ جو ریشہ ہے بلغم ہے وہ ادھر رک جائے گا، جی، اس کے یہاں کان پٹی سے درد شروع ہو کے تو آنکھ میں جائے گی، آنکھ کے ساتھ سے شروع ہو کے ناک تک ادھر، یہ ادھر تک آئے گی کان پٹی سے شروع ہو جی، کے، تو یہ اس کو ہماری طب میں درد ال کہتے ہیں۔ یہ درد ال، ٹھیک ہے، یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ بندے کو یہ لگ رہا تھا کہ میری آنکھ کے اندر کوئی سوئی چبھو رہا ہے، اچھا، اور مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کوئی آنکھ والی دوائی ڈالتے ہیں، کوئی کچھ ڈالتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ بھی ایک وین کی بلاکیج ہے۔ اچھا، یہ بھی وین کی اس بلاکیج ہے، میں ریشہ پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، درد ال ہے، ہاں، یہ درد ال الگ چیز ہے، درد شقیقہ الگ ہے۔ ہاں، اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے زوردار قسم کی سوئیاں چبھ رہی ہیں تھوڑے، یہ بھی اسی کی برانچ ہی ہے درد شقیقہ کی؟ نہیں، یہ چیز ویسے اس سے الگ ہے۔ اچھا، ہاں، ٹھیک ہے، اس میں خون کا ہی پریشر بڑا ہوتا ہے، اسی وہ ریشہ سے نکلنا جا رہا، اس میں چونکہ سداوی بلغم ہوتی ہے، وہ مستقل مرض کے طور پہ سامنے آتی ہے، یہ مختصر ٹائم کے لیے آتی ہے لیکن ہوتی بڑی شدید ہے۔ ہاں جی، تو اگر یہ ہو جائے تو اس کا کیا حل کریں گے؟ اس کا علاج جو ہے ہربل کے اندر ایک ہماری میڈیسن آتی ہے، فلفل دراز ہم اس کو کہتے ہیں، تو دیسی طب کی زبان میں اس کو مگا بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ان کی ایک جڑ آتی ہے،
ہاں جی تو اس کو برابر وزن میں مطلب کہ جو ہے مشری میں ملا کے گرائنڈ کر لیا جائے. تو آدھا چمچ جو ہے ایک نیم گرم کپ کے دودھ کے ساتھ پینے کے بعد فوری لیٹ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جو ہربل میں ایک امرت دھارا ہوتا ہے, امرت دھارا خود بھی بنا سکتے ہیں, کمپنیوں کا بنا بنایا ہمدرد کا بھی مل جاتا ہے جی. تو وہ ادھر تھوڑا سا 1-2 قطرے لگا کے مالش کر دیں اور دوائی کھا کے لیٹ جائے. اچھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلی خوراک سے ہی پیشنٹ کی جو ہے درد اول ختم ہو جاتی ہے. اچھا, درد اول جو ہے اس کو قریب سے ہی پکڑ سکتے ہیں. ہاں, اس کو قریب سے پکڑ سکتے ہیں. اچھا, اگر یہ مطلب درد جو ہے اس کو گھریلو ٹوٹکے میں علاج ہے اس کا کوئی گھر میں مطلب؟ اس میں پین جو زیادہ شدید ہے اور وین کو بھی تھوڑا سا کھولنا پڑتا ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں, ادرک کا کہوہ لے سکتے ہیں. ادرک کا کہوہ لے سکتے ہیں. ادرک کا کہوہ جو ہے اس میں جو ہے تھوڑی سی چند دانے اجوائن دیسی کی ڈال لیں تاکہ حرارت بحال ہو کے جو نزلہ بلاک ہوا ہے وہ چل پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی اس کو چلانا ہوتا ہے. یعنی اینٹی بایوٹکس جو ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے بھی یہ درد جو ہے بلوکیج, یعنی بلاک کرنا ہی نہیں چاہیے نزلے کو. بیسیکلی نزلے کو جب بھی آپ بلاک کریں گے, چاہے ہربل سے کریں جیسے بھی کریں, یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ بن کے نالی کے اندر لگ گیا ہے. نزلے میں 2 طرح کے جو میٹیریل آ رہے ہیں. پورا ورلڈ جو ہے اس وقت نزلے کے حوالے سے پریشان ہے. اچھا. جو وائرل جو نزلہ ہے نا, اس سے پورے ورلڈ کے ہاتھ کھڑے ہیں. اس کی مختلف قسم کی ویکسینیشن بنائی جا چکی ہیں, تو ویکسینیشن لگائیں, فلاں کریں. وائرل جو ہے نا یہ کوئی جراثیم نہیں ہے. اچھا. وائرل ایک زہریلا مواد ہے جو بیسیکلی خراش پیدا کرتا ہے. اچھا. تو جب تک اس کی خراش نہیں رکتی تو وہ اس تک نزلہ نہیں رک سکتا. تو خراش کو روکنے کے لیے کچھ علاج معالجے میں اینٹی الرجک میڈیسن, ایلوپیتھک میں, اس طرح ہربل میں بھی کچھ لوگ اینٹی الرجک کرتے ہیں تاکہ اس کو روکا جائے. لیکن نہیں, یہ اس کا اصل علاج نہیں ہے. وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں نہیں, یہ اس کا اصل علاج نہیں ہے. یہ تو بس ایسے ہوتا ہے. بیسیکلی جسم کے اندر اس وقت جو جسم کی اپنی اصل حرارت ہوتی ہے, آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ جو امیونٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی دب چکی ہوتی ہے. اچھا. امیونٹی خود اس کو ریپیئر نہیں کر رہی ہے, امیونٹی ویک ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نزلہ جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. لوگوں کا کئی سال تک چلتا رہتا ہے. اچھا. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ امیونٹی کو بلند کیا جائے. اچھا جی. یہ پورا ورلڈ بھی اسی طرف آ رہا ہے اور ہماری ہربل تو بہت پہلے سے یہ کہہ رہی ہے امیونٹی لیول کو بلند کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ کیسے کرنا؟ امیونٹی بوسٹر جو چیزیں ہماری گھر کی جو چیزیں ہیں, پیاز ہے, ادرک ہے, لہسن ہے, یہ بہترین مطلب کہ اس کو بوسٹ کرتی ہے. لہسن کو کیسے استعمال کرنا؟ لہسن کا صبح کو مطلب کہ 1 سے 2 جب چھیل لیں, اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں, 1-2 منٹ ذرا ان کو ہوا لگنے دیں تاکہ ہوا اس کے بیچ میں سے گزر جائے. تو پھر اس کو چبا کے کھانا چاہتے ہیں چبا کے کھا لیں, ثابت نکلنا چاہتے ہیں. ٹیسٹ ہی اور طرح کا ہوتا ہے پھر. ہاں ٹیسٹ ذرا اس کا ذرا اس کی اسمیل ذرا آتی ہے. خالی پیٹ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خالی پیٹ پانی سے ویسے گولی کی طرح نگل لیں یا چبا کے نگل لیں. چبا کے نگلنا تو اس کے بعد پھر آپ کھانا کھا لیں. کیپسول چبا کے کھا لو. ہاں کیپسول میں بھی ڈال کے کھایا جا سکتا ہے. جی ناظرین, یہ تھوڑی سی سہولت کے لیے میں نے پوچھ لیا ہے. کیپسول میں ڈالیں اس کو, اور 2 جو ہیں وہ سمجھ لیں کیپسول دوائی کی طرح کھائیں, جس سے یہ اس کا اور کیا کیا فائدے ہوں گے پھر؟ اس کے یہ ہے کہ یہ ہارٹ کی جو وینیں بلاک ہو رہی ہوتی ہیں, جس کے اندر کولیسٹرول وغیرہ بن رہا تھا, یہ اس کو بھی خون کو پتلا کر دیتا ہے, خون کو روانگی آ جاتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا جی, اور امیونٹی بلند ہو جاتی ہے, جسم کے اندر قوت آ جاتی ہے. اچھا. ادرک لہسن جو ہے ان سے امیونٹی بہتر ہوتی ہے. ہاں جی, پیاز بھی ساتھ شامل. پیاز جو ہے اس کو تو چلو سلاد کے طور پہ بھی کھا لیتے ہیں, پیاز کھایا جاتا ہے. شہد بھی جو ہے یہ بھی امیونٹی بوسٹر ہے. شہد بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کھجور بھی جو ہے یہ بھی امیونٹی کو بلند کرتا ہے. تو بہتر طریقہ شاید کہ میں بتا دیتا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے, وہ ہے فجر کے بعد خالی پیٹ گرم پانی کے اندر شہد ڈال کے. جو گرم طبی مزاج والے بندے ہیں وہ صرف 1 چمچ ڈال لیں. جن کا مزاج سردی والا ہے وہ 3 چمچ تک ڈال سکتے ہیں. اچھا. تو ہلکی ہلکی چسکیاں لے کے پئیں تاکہ وہ خالی معدہ آپ کے ہر طرح کے انفیکشن کو, یہ جو ہے بیکٹیریل انفیکشن ہے, بیکٹیریا کسی طرح کا معدے کے اندر ضروری ہے تو اس کو بھی یہ کل کر دیتا ہے. اچھا, یہ ہے سارا کچھ ہم نے جو ڈسکس کیا ہے, اس کا تعلق امیونٹی سے ہے اور درد اول کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ درد شقیقہ کی کون؟ ہاں یہ درد اول تو ہے, میں اس کو پھر علیحدہ سے بیان کر دیتا ہوں. درد اول ہے جو بلغم اور ریشہ کے اچانک بلاک ہونے سے شروع ہوتی ہے. درد شقیقہ جو ہے یہ الگ سے وین بلاک ہو جاتی ہے, روح شاریہ انتہائی بریک اور روح شاریہ ہوتی ہے جس کے اندر لیسدار بلغم آ جاتی ہے, جیسے کہ چنگم کی طرح کی ہوتی ہے. اس کو کھولنے کے لیے مطلب کہ ایک تو جو میں بتا رہا ہوں کہ وہی مگا کی جڑوں والا سپوپی اس کو دیا جا سکتا ہے. اچھا. اس میں پین اس کی کم ہو جائے گی. یہ کتنا مقدار اس کی کتنی ہونی چاہیے؟ مطلب کہ 1 ٹی اسپون ہونی چاہیے. 1 ٹی اسپون جو ہے
وہ یہ کیا کہتے ہیں فلفل؟ فلفل دراز کی جڑ ہے جی. فلفل دراز کی جڑ. ہاں جی, یہ پنساری سے مل جاتی ہے عام. تو اس کے برابر اس میں مشری دھاگے والے ڈال لیں. یہ مہنگی تو نہیں ہے؟ نہیں, نارملی ہے. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد اگر کچھ کیسوں میں جنہوں نے سٹارٹ میں پین کلر بہت زیادہ یوز کر لیے ہیں جی, تو کیس پرانا ہو چکا ہے, سال 6 ماہ کیس پرانا ہو چکا ہے, تو ان کو پہلے نرم کرنا پڑتا ہے ذرا. اچھا. تاکہ وہ جو وہاں جو بلاکیج آئی ہے اس کو سدھا آیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو پہلے نرم کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا نرم کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے نرم کرنے لگے ہمارا بہت ہی مشہور صفوف ہے, ہم جو اس میں ہلدی, ملٹھی اور سونف. ہلدی, ملٹھی اور سونف تینوں برابر وزن, یہ ہمارے کچن کی چیزیں. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے نا جی. تو ان کا صفوف بنا لیں جی. یہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام, مطلب ایک بڑا کیپسول. ہاں, بڑا کیپسول جو ہے 1000 ملی گرام کا, صبح دوپہر شام چند دن لے لیں تو اس سے تھوڑی سی نرمی آ جائے گی. اس کے بعد جگر کو حرارت دے دیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. جگر کو حرارت دینے کے لیے ہمارا جو صفوف ہے ہم اس کو کہتے ہیں جی, اس میں سونڈ ہوتی ہے 40 گرام. ہاں جی. اور ریوند خطائی ہوتی ہے 25 گرام. نوشادر ہوتی ہے 25 گرام. ٹھیک ہو گیا. اور فلفل سیاج کالی مرچ 10 گرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ والا صفوف بھی اس کا ایک بڑا کیپسول ساتھ لیا. ایک بات اور ہے, یہ سارا کچھ آپ جو بتا رہے ہیں, اگر ہمارے جو ناظرین ہیں یہ آپ سے بنا بنایا لینا چاہیں تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہم نے تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتا دیا ہے کہ آپ خود بنائیں جی. اگر آپ نہیں مطلب کہ بنانا چاہتے نہیں ہیں یا آپ کو ڈر ہے کہ مجھے کوئی دوائی صحیح نہیں یا مقدار, ہاں جی بالکل, مقدار کا مسئلہ, تو پھر ہمارے پاس تو ہر وقت یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا تو جی, لے سکتے ہیں. اچھا, درد شقیقہ جو ہے یہ رگوں میں بلغم جو ہے اس کے جم جانے یا ببل کی طرح کا کوئی مواد ہے اس کے جم جانے سے ہوتا ہے, اور اس کی نشانیاں آدھے سر کا درد ہے, لیفٹ سائیڈ پہ ہے. اچھا, اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس سے بندہ کوئی اس کی زندگی معمول پہ رہتی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ مسلسل درد کی وجہ سے بندہ کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا, نہ اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے, نہ کیونکہ درد کوئی بھی اچھا نہیں ہے. درد کوئی بھی اچھا نہیں ہے سوائے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی عشق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد ہے وہ اچھا ہے. واہ واہ واہ. باقی کوئی بھی درد اچھا نہیں ہے. اچھا, کوئی درد نہیں ہے. وہ تکلیف دیتا ہے, بندہ نہ اس سے اٹھ سکتا ہے, نہ بیٹھ سکتا ہے, نہ کسی سے گفتگو کر سکتا ہے, نہ کسی سے ڈیل کر سکتا ہے, نہ وہ اپنا کوئی کام کر سکتا ہے. تو اس کو ہر صورت تندرست رکھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنی باڈی. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے کو 6 ماہ سے 8 ماہ سے درد ہے تو اس کو سب سے پہلے وہ کیپسول ہے تاکہ وہ جڑوں کو جو ہے ان کو بہتر کرے. ہاں, اس میں ہماری ہربل میں ایک اور بھی نسخہ چلتا ہے عام, اس میں خدوس ایک دوائی ہے. ہاں جی. تو وہ, اور اس میں ثابت دھنیا جی, اور جو ہے کالی مرچ, یہ ان کا برابر صفوف بھی چلتا ہے اس درد کو ختم کرنے کے لیے. ثابت دھنیا مطلب ثابت دھنیا خشک دھنیا سب اس کا جو مل جاتا ہے صفوف. تو ان تینوں کو بھی مطلب کہ تھوڑا سا دردرا کر کے ان کا کوا بھی لیا جا سکتا ہے, اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ درد شقیقہ کے حوالے سے, درد شقیقہ کے حوالے سے ہماری طب یونانی کا ایک مشہور نسخہ ہے. اب طب یونانی سے اگر ہم ادھر آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی گئی حکمت کی طرف, تو طب نبوی اور طب یونانی تو ہو گیا ویسے. جی جی جی. تو اس میں اگر دم کرنا ہو اس کا تو دم کیا ہے؟ ہاں, اس میں دم جو ہے جو قرآن پاک کے حوالے سے ہے, بزرگوں سے ملا ہے. سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت, الفاتحہ جو ام الکتاب ہے. ہاں, جو ام الکتاب ہے, جو اس کے حدیث میں واقع یہ دم کرنے والی سورت ہے. بالکل, یا رقیۃ الحق, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رقیۃ الحق, یہ سچا دم ہے. ہاں جی, 10 مرتبہ یہ پڑھی جائے جی, اور 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی جائے کسی بھی وقت. ہاں, کسی بھی وقت. اول آخر درود ابراہیمی 3 بار 5 بار پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. درود تو جتنا بھی پڑھ لیں بہتر. ہاں جی ہاں جی. تو یہ دم کیا جائے, اس سے بلکہ صبح کو دم کر لیں, روزانہ دوپہر کو کر لیں جی, یا 3-4 دن مسلسل کر لیں, اس سے بھی جو ہے درد ختم ہو جاتی ہے, درد شقیقہ. اچھا, اللہ کے کلام میں یہ پہلے ہم نے درود پاک جو ہے وہ لو آخر 3 یا 5 بار, یعنی طاق مقدار میں 7 بار بھی پڑھ لیں بے شک. پھر 10 بار الفاتحہ, 10 بار سورۃ الکافرون, ان کو ملا پڑھ کے تو دم کرنا ہے پانی پہ, سر کے اوپر دم, سر کے اوپر ایسے درد والی جگہ کو ایسے پکڑ بھی کر سکتا ہے, ایسے پکڑ لیں, سامنے بیٹھا بندہ کر لے تو زیادہ بیسٹ ہے. اچھا, تو ایسے پکڑ کے ایسے کر کے چھوڑ کے ایسے جھاڑ دیں اس کو. اچھا اچھا, تو پھونک لگائیں. اس طرح کے 3 دم ایک مرتبہ میں کی جائے, 3 پھونکیں لگائی جائیں. مطلب 30 دفعہ ہو گئی ہے صورت, 10. ہاں جی ہاں جی, 10 مرتبہ کر کے ایک پھونک, پھر 10 مرتبہ, پھر 10 مرتبہ. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بتائیں,
اس کے لیے اگر صبح شام کے اذکار میں کچھ شامل کرنا ہو تو پھر اس میں کیا کریں؟ کہ ایک تسبیح استغفر اللہ کی، استغفر اللہ، اپنے رب سے معافی مانگے. ہاں جی ایک تسبیح جو ہے تیسرے کلمے کی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، یہ کافی شافی ہے. ہاں بالکل، یہ درود سارے پاک پڑھ لیا تو سارا کچھ جو ہے وہ سارا اس میں کچھ آ ہو گیا. تو استغفار پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بند دروازے اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک استغفار پڑھنے سے وہ کھل جاتے ہیں. بے شک. تو اس طریقے سے یہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس میں رزق روزی کا، نظر بد جو ہے، جادو ٹونے کے اثرات ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک روٹین کوئی بھی شخص اگر اپنے اذکار میں یہ ان 3 تسبیحوں کو شامل کر لیتا ہے تو اس کے تقریباً دین اور دنیا کے تمام مسائل جو ہے نا اس کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا، درد شقیقہ کی وجہ سے بلڈ پریشر پہ بھی کوئی اثرات ہوتے ہیں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کے سر کے خصوصاً ایریا کا بلڈ پریشر تیز ہو سکتا ہے. اچھا. جیسے خصوصاً آنکھوں کا. باقی جسم نارمل؟ باقی جسم نارمل ہوتا ہے، لیکن بعض کا آنکھوں کا، بینائی پہ بھی اثر پڑتا ہے اس کا؟ درد شقیقہ نہیں، پین کی وجہ سے بینائی کمزور تو نہیں ہوتی، لیکن بعض قصوں میں ہو بھی سکتی ہے. اچھا، ہاں، یعنی یہ مطلب درد شقیقہ جو ہے یہ کئی کچھ لے کے آتا ہے. بیسیکلی ایسے سمجھ لیں کہ اس نے ایک آپ کی پائپ لائن بلاک کر دی. اب جو اس سے اگر 20% اس میں خون نکل کے آگے جا رہا ہے تو آگے جتنے بھی اعضاء اس سے سیراب ہو رہے تھے یا فیضیاب ہو رہے تھے تو وہ کم بلڈ سے ہو رہے اچھا ہوں گے. وہ کمزور تو ہوں گے پھر. ہاں جی. اور جو اس کا مریض ہے اس کو کھانے میں کیا مطلب کن چیزوں سے پرہیز رہنا چاہیے؟ ہاں، اس میں جو کھانے والی چیزیں ہیں کہ جن کو درد شقیقہ، یہ جتنی بھی گیس والی چیزیں ہیں جیسے آلو ہے، چاول ہے، چنے ہیں، مٹر ہے، یہ جو چیزیں جو جس کو ہم بادی کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، بادی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. کون کون سی ہیں؟ آلو ہے، چاول ہے، چنے ہیں، اور بلکہ مٹر ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بینگن وغیرہ ہے. یہ جو ساری چیزیں زیادہ گیس بناتی ہیں، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانی چاہیے. اور کھانے میں کیا اس کو کھاتے رہنا چاہیے؟ اس کے کھانے کے جو ہے آج کل تو خیر سب سبزیاں موجود ہیں، اس میں مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے جی، اس طرح ساگ بھی وہ کھا سکتا ہے جی، اس طرح کدو، ٹینڈے، گھیا توری، یہ ساری سبزیاں موجود ہیں. ان کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں روٹی کم اور سالن زیادہ کھانا چاہیے. اور خصوصاً اگر وہ اس کو بطور میڈیسن کام کرنا چاہتے ہیں تو مولی کے پتے جو ہے نا وہ کاٹ لیں، کاٹ کے اس کا سالن بنا لیں، مولی اس میں کاٹ کے ڈال لیں، کدوکش کر کے ڈال لیں، تو اس سے ساری وینز جو ہے نا بہت تیزی سے. مولی کے پتے کس میں ڈالنے ہیں؟ ایسے مولی کے سالن میں ہی. مولی کے پتوں کو پہلے پالک کی طرح بریک کاٹ لیں اور مولی کو کدوکش کر کے ڈال کے اس کا سالن بنا لیں. اگر سبز رائتا بنائیں تو وہ کیسا رہے گا؟ وہ بھی وہ زبردست ہے، اس میں بھی مولی کے پتے ڈالیں. پتے جو ہیں وہ مولی سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. اچھا جی. جگر کو چلانے کے حوالے سے. ان کو تو اتار کے پھینک دیتے ہیں. ہاں بس قدرتی، بس یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ہم بتائے دے رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے. ناظرین یہ بڑی قیمتی چیز ہے کہ یہ مولی سے بھی زیادہ قیمتی، مولی سے زیادہ قیمتی اس کے پتے ہیں. ہاں جی. تو پتے بھی کھائیں، مولیاں بھی کھائیں، صحت بنائیں. ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام چلتا رہے گا. آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر چل رہا ہوتا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ یہ پوچھنا ہے یا یہ سوال ہے. آپ کے سوال جو ہیں وہ اگلے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. تو یہ تھا آج کا پروگرام. درد شقیقہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے حکیم الحاج عبد المجید صاحب جو گولڈ میڈلسٹ ہیں. ان کے ساتھ طب نبوی، طب یونانی اور حکمت و دانائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا گیا علم جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ